وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39-40، حصہ سوم 22-50 درس کا نمبر. آج کا موضوع انسان کے جنت میں داخلے کی شرائط. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39. یا قوم، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل صالحا، جس نے بھی برائی کی، فلا یجزی الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر، صرف اسی قدر. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکی کی، عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط ایمان، یعنی وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہی لوگ، فاولئک، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پہلی آیت ہے 39 نمبر، کہ یہ دنیا جو ہے یہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اسی آیت کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ انسان مقصود کائنات ہے، اور یعنی کائنات کا خلاصہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک بہت بڑا فائدے حاصل کرنے کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، بہت بڑا فائدہ جس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے دنیا میں رہتے ہوئے۔ جنت کی جو دیکھیں عام نعمتیں ہیں اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کے قریب قریب جو چیزیں ہمیں محبوب ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے مثل الجنت التی، مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت۔ جیسے کہ میں ایک مثال بیان کروں تو وہ مثال تو حقیقت نہیں ہوگی، مثال ہی ہوگی۔ تو جنت کی اور دوزخ کی یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، عذاب شدید عذاب ہوگا جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نعمتیں جنت کی بہت اعلیٰ، گمان سے باہر۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا اعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ یعنی دنیا میں جو اچھا کام کیا تو وہاں بدلہ ملے گا بغیر حساب، بے شمار۔ اچھا، اب جو دوزخ ہے اس کا عذاب کڑے سے کڑا عذاب دیکھ لے۔ دنیا میں عام طور پہ آگ کے عذاب کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، تو آگ کا عذاب آپ تصور کر لیں کہ ایک آگ کے الاؤ میں ڈالا جائے اور موت آپ کو نہ آئے، اور آپ کے اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، اور قمیض بھی آتش گیر مادے کی وہ بھی جلے گی، قمیض بھی چلے گی۔ تو آپ تصور نہیں کر سکتے، موت تو ختم ہو جائے گی۔ وہ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے جنتیوں دوزخیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی۔ تو اچھا، میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اس بات پہ ذرا غور کریں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یعنی ہمیں یقین ہے کہ کیا فائدہ ہے؟ ہمارا تو ذہن کی کیفیت بدل گئی ہے، ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں، دنیا کے فائدے کو ہم نے وہ اصل فائدہ سمجھ لیا ہے۔ دنیا سے جو فائدے ہیں آپ دیکھ لیں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیں کہ فائدہ، اصل فائدہ آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ دنیا، اچھا کاروبار، اچھی نوکری، اچھی پوسٹ، اچھا گھر، اور پھر اچھی جگہ شادی، پھر بچے، اور پھر چل یہ معاملہ۔ انسان جب یعنی عام طور پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ شادی کب کرتا ہے اور بچے کس وقت ہوتے ہیں، اور پھر بچوں کی جو بچے ہیں وہ بھی دادا جی جو ہیں شرکت کرتے ہیں بچوں کی شادی میں۔ دادا یعنی بیٹے کے بیٹے کی شادی یا بیٹے کی بیٹی کی شادی، تو عام طور پہ دادا لوگ زندہ ہوتے ہیں اگر وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ تو دیکھیں، دنیا میں ہم نے یہ فائدہ، ہم نے اونچی ڈگری لے لی، بہت عالی شان مکان بنا لیا، بہت سے پیسے جمائے جس کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے۔ آمدنی آپ نے اپنی چھپائی بھی ہے عام طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظاہر کریں، لیکن یہ ہم مفاد کا تقاضا ہے کہ ہم کسی کو اپنی آمدنی نہ بتائیں کتنی، اور اپنی ایسٹس نہ بتائیں، یہ ہمارے مفاد میں ہوتا ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اعلان کرا دیں، لیکن لالچی تو ہم دنیا کے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
بہت سے پیسوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور اچھی آمدنی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایک شخص اگر 5 لاکھ روپے مہینے کی لے رہے تو اچھی تنخواہ ہے آج کل کے حساب سے، اور اگر ایک شخص 10 لاکھ لے رہا ہے تو وہ اور بھی اچھی ہے، بڑا کامیاب ہو گیا۔ ڈگری لے لی، اچھی ڈگری لے لی اور 30 لاکھ روپے ماہانہ مل رہے ہیں، یعنی 1 لاکھ روپے روز، بڑا کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنے ذہن کی کامیابیوں کا تھوڑا سا خود ہی اپنے حساب سے انالیسس کریں، تجزیہ کریں، کس چیز کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں؟ لعنتی دنیا، یہ معیار ہے آپ کا، تبھی تو ہم اللہ سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، رسول سے دور ہیں، ہر چیز سے کٹے ہوئے ہیں۔ جو بھی اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے اس سے ہم کٹے ہوئے ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے، سننا مطلب سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ کوئی ہماری وہ آپ کے یعنی نصاب تعلیم میں جو ملک آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کے نام پہ دیا ہے، اس میں اس کے نصاب میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ برائے نام طور پہ اسلامیات لکھی ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن تو نہیں ہے، وہ چند ایک باتیں آپ نے لکھ دی ہیں بس، وہ غیر مسلموں کو بھی آپ نے لازمی قرار دے دیا ہے، ورنہ ان پہ تو واجب نہیں ہے اسلامیات، وہ مجبوراً پرچہ دیتے ہیں نمبر کے لیے۔ ہم کون سے مسلم ہیں؟ ہم بھی غیر مسلم ہیں، ہم نے نہ ایمان کو سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں اتنی باتیں بتا رہا ہوں، میری دیکھیں اللہ کے فضل سے 40 سال عمر ہو گئی یہ تبلیغ کی، ویسے تو 65 سال ہے، تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ پہ بیچنے کے لیے حقیقی طور پہ تیار نہیں ہے، بس وہ رکھ رکھاؤ ہے، رسمی سا تعلقات ہیں اور بس چل سو چل معاملہ ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں اصل میں، اور باقی تو رسمیں رہ جاتی ہیں، یہ میرے پیر صاحب ہیں اور یہ میرے مرشد ہیں اور یہ میں ان کے لیے حلوہ بناؤں گا اور یہ کروں گا اور حلوہ لے جاؤں گا، بس ان کو پیسے دے دوں گا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ پیر تو پیسوں کے لیے نہیں بیٹھے، وہ تو آپ کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی ان کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسوں سے اپنی جیبیں گرم کریں، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو جنت میں جانے کی کردار ادا کریں، اور وہ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہ دیکھیں، یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ فائدہ متاع دنیا، متاع فائدہ تھوڑا سا۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بات کی تھی کہ دیکھیں ایک سٹور میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ دل نہیں لگا لیتے، اپنا مرضی کا سودا خرید کے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ گھر تو آپ کا، آپ تو گھر میں جانا چاہتے ہیں، اپنے گھر۔ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے، آخرت کا گھر نو وے، آخرت نہیں۔ ہم نے تو یہاں بنگلہ بنایا ہوا ہے اپنے لیے، اس میں چھوٹا سا باغیچہ ہے اور بڑا ہال بھی ہے، اور ایک جو ہے ہم نے سوئمنگ پول بنا لیا ہے، اور بس بڑی اچھی نظارہ ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سبزہ نظر آ رہا ہے، بڑا سا شیشہ لگا لیا ہے، اور بس خوش ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دیکھیں اللہ تو کیسے انداز میں بات کرتا ہے، یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ یہاں آیا انسان ایک کم درجے سے، یعنی مالی لحاظ سے کم درجے پہ، اللہ تعالیٰ اس پہ رزق بڑھا دے، اس کا ایک عالیشان گھر بنا لیتا ہے، گاڑی لے لیتا ہے۔ ہمارے محلے میں مجھ سے یہ میری برابر کا ہوگا، تو میں زیادہ وہ نہیں کروں گا، تفصیل نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ پھر پہچان جائیں گے۔ کم یعنی باپ جو تھا ریڑھی لگاتا تھا کسی بھی چیز کی،
ریڈی، اور اسی میں پھر اس کے بچے ہو گئے. وہ بچوں میں ایک بچہ پھر ہوشیار نکلا، اس نے دکان کھول لی، دکان چل نکلی، اس نے ہمارے محلے میں گھر بنا لیا. تو اتنا سمیٹتے سمیٹتے جو ہے اس میری عمر کا تھا، اب تو چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے اسے. بخشش مفت نہیں ہے، لیکن یہ ہم روایتی طور پہ کرتے ہیں، اللہ بخش دے، جو کرو گے وہ بھرو گے. خیر، تو وہ آخر میں آپ کو صرف یہ یعنی عبرت کے لیے بات بتا رہا ہوں. گھر بنا لیا ہمارے محلے میں، عالیشان گھر بنا لیا. تو ایک دو گھر لے کے ایک کر لیا، اس کو پورے اثر نو بنا لیا، ٹائل ماربل سب کچھ. اس کے بھی بچے پھر، اور پھر بچوں کی شادیاں اسی طرح ہو گیا. اور 65 میں کہہ رہا ہوں نا میری عمر کا تھا، اور ابھی 3-4 سال ہوئے انتقال ہوئے. تو آخری دنوں میں اس نے ایک نئی گاڑی خریدی بڑے چاؤ سے، اور مجھے نہیں معلوم کہ 7-8 دن بعد جو ہے وہ وفات پا گیا. دیکھیں یہ دنیا، وہ شاعر نے کہا ہے، شعر اتنا برا نہیں ہے، اچھا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم نے تو تماشے کر لیے، تو تماشے بنا دیں. کھاؤ پیو جی عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، صرف کھانا پینا، یہ بس یہ رہائش ہے. اور ہیں ہم دنیا دار. یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے، آج کا مسلمان ہے دنیا دار، یہ اللہ والا نہ ہے نہ بننا چاہتا ہے. المیہ ہے، یہ المیہ ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے، دنیا والا ہے. بعض لوگ مجھے بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا کیا واسطہ. یہ جملہ تو وہ نہیں کہتے، لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل سکتے. تو دنیا دار لوگ ہیں. یہ ایک عام تصور ہے دنیا داری کا، رکھ رکھاؤ، دنیا داری، بس یہ وہ. ہاں، ہماری تو ساری زندگی غیر اللہ کے لیے گزر رہی ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک اور بات چپکے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ظاہر کو کتنی آپ نے اہمیت دی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے تو ظاہر کو اہمیت، ظاہر ہی ہمارا ظاہر جو ہے وہی اہمیت کا حامل ہے. اسی کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. کسی پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو بس دوڑیں لگنے لگتی ہیں. ایک ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپریشن کراؤ، چلو جی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلو تیسرے. تو اسی طرح ہم بھاگتے رہتے ہیں، کیا جان بچ جائے، صحیح علاج ہو جائے. دنیا کی فکر ہے ہمیں، ظاہر صحت کی فکر ہے. اصل دل تو خراب ہو گیا ہمارا، دل تو بگڑ گیا ہے، دل کو ہم نے بگاڑ لیا ہے. دل تو غیر اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی محبت تو نہیں ہے اس دل میں. ہمارے دل میں فساد ہے. میں ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے دل میں فساد ہے، پھر ہمارے اعمال میں فساد آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. دیکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو، فساد ہو اس میں، تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. اور جان لو وہ قلب ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈاکٹری کی باتیں بتانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، آپس کی بات ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے ڈاکٹر تھے، اور یہ انہوں نے مثال دی کہ دیکھو دل کو ٹھیک کرو، دل میں اگر فساد آ گیا تمہاری ساری زندگی میں فساد ہوگا، اور اگر دل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک کر لیا تم نے قلب، اور قلب کو دیکھیں وہ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ دو الفاظ ہے نا، قاف ہے اور ایک کاف ہے، کتے والا کاف، تو اگر یہ دل جو ہے کتے والا بن گیا، دنیا کا لالچی بن گیا، قلب اور قلب دونوں عربی کی لفظ ہے، اور دونوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، یعنی قرآن میں ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال دنیا دار کی جو ہے وہ پھر کتے کی سی ہو جاتی ہے، ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، ہڈی ملے یا نہ ملے ہانپتا رہتا ہے۔ اور جب قلب ہوتا ہے تو قلب تو عرش رحمان ہے۔ ہمارے دیکھیں مختصر میں بات کروں، ہمارے دلوں میں تو فساد ہے، فساد اگر دنیا کی محبت ہے دل میں تو دل میں فساد ہے، اور میں اس کی علامت بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے بتاؤں کہ آپ اپنی ذہنی پریشانیوں کو دیکھیں کہ آپ کیوں، اگر آپ پریشان ہیں اور پریشانی کی وجہ ظاہر ہے تو آپ کے دل میں فساد ہے۔ پریشان اکثر لوگ، یہ میرے 2-3 کلپ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ ڈپریشن کا علاج۔ کل ہی کسی آدمی نے مجھے وہ بھجوایا تھا وہ کلپ، اور کچھ پوچھ رہا تھا، تو وہ اس کو میں نے دیکھا تو 33,000 لوگوں نے دیکھ لیا ہے، جبکہ میرے درس یعنی چند لوگوں کے علاوہ نہیں دیکھتے لوگ۔ یعنی آپ 4 سال آپ دیکھ لیں، میرے سٹیٹس پہ وہ لکھا ہوتا ہے 4 سال ہو گئے اپلوڈ کو، دیکھنے والے کتنے ہیں؟ 9 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، اس طرح ہوگا آپ کا سٹیٹس، آپ دیکھ لیں۔ تو وہ 33,000۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب لوگ، یعنی یہ گزشتہ دنی کی بات ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں عاملوں کے پاس بھی گیا اور ڈاکٹروں کے پاس بھی، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا بھیا تمہیں میرا پتہ کس نے دیا ہے کہ میں عامل ہوں یا حکیم ہوں یا ڈاکٹر ہوں؟ تو اس نے میرا وہ کلپ بھجوا دیا کہ جی یہ کلپ ہے۔ میں نے کہا بھئی کلپ کو دیکھو، اس میں میں نے کہا کیا ہے؟ خیر بہرحال، تو میں وہ قلب کی بات کر رہا تھا۔ ہمارے دل فسادی ہیں، معاشرے میں فساد ہے، مسلمان فسادی بن گیا ہے۔ اس سے زیادہ فسادی کیا ہے کہ اللہ سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، ابھی ہم نے سورہ مومن میں یہ پڑھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے؟ تو ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، وہاں پہ میں نے تشریح کی ہے اس کی اللہ کی عطا سے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم حالت جنگ میں ہیں، ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن ہیں، اللہ کے احکامات ہے، دیدہ دانستہ کھلم کھلا اس سے انکار ہے۔ دیکھ لیں آپ، تو ہمارے دلوں میں فساد ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی حالت کو ٹھیک کر لیں، اور وہ کب ٹھیک ہوگی؟ جب آپ چاہیں گے، جب آپ اپنی بنیاد کی طرف آئیں گے، اپنی حقیقت کو تسلیم کریں گے، اپنے وجود کی ضرورت کو پورا کرنے کی آپ کو فکر ہوگی کہ میں کیوں موجود ہوں، میرے اندر کیا ہے، کیوں ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب یہ فکر آپ کو پیدا ہو جائے گی
اور پھر آپ مقامی طور پہ ایک رہنما سے رہنمائی لیں گے، کسی اللہ والے سے، کسی دل والے سے، کسی سچے شخص سے، کسی خلیفۃ اللہ سے، کسی خلیفۃ الرسول سے، اس سے رابطہ کریں گے، اور اس کی رہنمائی میں جب اپنے راستے پر چلیں گے، منزل کے راستے پر، تو آپ کے دل کی حالت سدھرنی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ کے دل کو چین آ جائے گا۔ تو ہمارے دل تو بے چین ہے، فکر مند ہے، پریشان ہے ہمارے دل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں فساد ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ محبت دنیا، ظاہر کی محبت، ظاہر پہ توجہ، ظاہر سے محبت، اور ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ، ہمارا زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، ہائے میرے بچے، اور پھر بچوں کی فکر آپ کو کھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لینا جو ہماری گھریلو زندگی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، 2 3 4 بچے ہیں، جتنے بھی ہیں، بس اسی کی فکر، مکان کرائے کا ہے، کرائے کی فکر، اور مکان چھوٹا ہے، نیا گھر بنانا ہے، اس کی فکر، پھر گھر بنانے کے لیے پیسہ، پھر شوہر کام کر رہا ہے، تم بھی چلو، بیگم صاحبہ کی کہتے ہیں کہ میں بھی چلو شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ تو خیر وہ یعنی آپ دیکھیں ہماری پریشانیاں، بس سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، باطن کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو دارالقرار ہے ہمارا، جو رہنے کا گھر ہے، وہ تو ہمیں بھولا ہوا ہے۔ گزشتہ سبق میں نے یہ موضوع رکھا تھا کہ کیا ہم نے جنت میں اپنے لیے محل بنا لیا ہے؟ تو بات تو صحیح ہے، محل تو آپ نے خود بنانا ہے، اعمال سے محل بنے گا، جزام بما کانوا یعملون، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی یہ بدلہ جو اعمال تم کرتے تھے نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ کے فضل، جنت میں داخلہ ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ کا فضل کن پر ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں باتوں کو ہم غلط پیرایاں دے دیتے ہیں، بھئی عمل سے تو نہیں ہوگا، فضل سے ہوگا۔ ایک جملہ شاید آپ نے کبھی سنا، عمل سے تو نہیں ہو سکتا، جنت میں داخلہ عمل سے نہیں، فضل سے ہوگا۔ اب یہ اگر یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے نا، ہم بس اپنے طور پہ اندازے لگا لیتے ہیں۔ فضل بے شک فضل سے ہوگا داخلہ، لیکن فضل کن پر ہوگا؟ مشرکوں پر، مشرکانہ روش رکھنے والوں پر، کافرانہ روش رکھنے والوں پر، منافقانہ، ان پہ فضل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جن کے اعمال عمل صالحہ ہوں، ایمان اور عمل، دیکھیں قرآن میں موجود ہے، میں تو آپ کو نہیں بتا رہی کوئی نئی بات، کوئی نیا آئٹم تو میں نے نہیں آپ کے سامنے رکھا۔ عمل اور عمل صالح یہ آپ نے کیا تو اللہ اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.